آئے مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ قرآن مقدس کا 16واں پارہ سورہ کہف شریف آئے مبارکہ رب تعالیٰ کا ارشاد، اور ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہے۔ ماشاءاللہ، چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا تو صحیح۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پر سلامت آمین۔ ارشاد ربانی، اعوذ باللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، ان قریب اللہ تعالی انہیں ود عطا فرمائے گا، یا ان کے لیے ود فرما دے گا۔ یاد رکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ود، اور ایک ہوتا ہے حب۔ دونوں میں بہت فرق ہے، کئی اعتبار سے فرق ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے یہ حب ہے۔ کیا ہے؟ بولو، یہ حب۔ کسی کو آپ سے محبت ہو جائے یہ ود ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ آپ کو کسی سے پیار ہو یہ محبت، کسی کو آپ سے پیار ہو جائے یہ مودت۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا فرق؟ جیسے جیسے آپ فرق جانتے جاؤ گے گہرائی میں اترتے جاؤ گے۔ محبت میں محب ہونے کا تو یقین ہے، محبوب کی گارنٹی نہیں، لیکن مودت میں محب ہو یا نہ ہو محبوب ضرور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی سی خانقاہی بات ہے۔ اور کیا کروں، میں آدھا مولوی ہوں آدھا پیر ہوں، رات میں مولوی بن جاتا ہوں، دن میں پیر ہو جاتا ہوں، دونوں ڈیوٹی نبھانی پڑتی ہے۔ اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے، جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سنو۔ ایک فرق اور بھی ہے، محبت میں اظہار کی شرط نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، مجھے کسی سے محبت ہے، میں ساری زندگی ظاہر نہ کروں، کسی کو نہیں پتا چلے، تو وہ اظہار اس میں ضرورت نہیں۔ لیکن ود، محبت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی جب تک تم محبت کا اظہار نہ کرو۔ میں کوئی پنجابی یا سنسکرت تو نہیں بول رہا ہوں، بولو یار۔ سبحان اللہ۔ مودت میں یہ ضروری ہے کہ تمہیں اگر کسی سے محبت ہے تو اسے چھپاؤ مت، اس کا اظہار کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بھلے کام کیے، ان قریب اللہ انہیں ود عطا فرمائے گا۔ ود عطا فرمائے گا یعنی ان کی محبت کو دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلے پاؤ، اگر پلے ہے تبھی بلے بلے۔ آئیے پہلے شروع سے، بالکل نرسری کے جی سے چلیں۔ یہ سب کا مقدر نہیں ہے، یہ انہی کا مقدر ہے جو ایمان لائے اور نیک کام۔ دو کنڈیشن ہے، بظاہر لگ رہا بڑا آسان ہے، مگر میرے دوستوں یہ بالکل آسان راہ ہے۔
کہنے کو تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کسی کھلے ہوئے منڈپ میں اس کو کلیئر کرنے کے، مگر کروں گا نہیں تو سمجھیں گے آپ کیسے. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں. Unfortunately, we are just like an acting Muslim, not a practical Muslim. یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو پریکٹیکل مسلمان. اس فرق کو سمجھیں. ہم لوگ تو صرف اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے، کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، دادا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، اور تھوڑی نہ کوئی خاص بات. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب پیدا ہوئے تو امام صاحب کو بلایا گیا مسجد سے، انہوں نے کان میں اذان دی تھی. یہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے ہیں. آج کتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل کتنوں کو ٹوپی پہنا دی، بس یہی سب کام ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان باغ میں پہلے حلوہ دعا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور خیال رکھتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے جنکشن سے ٹرین چھوٹنے والے. بس ہم ایسے ہی مسلمان ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام اردو بھاشا میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا. حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، لیکن نہیں رکھا. انڈیا پاکستان میں لوگوں نے ہندی زبان میں نام، اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور ایک بات کہوں، پورا بالکل مت مانیے، بالکل سچی کھری بات کر رہا ہوں. آج اگر آپ سے ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو صرف ایک ہی بچی، اور وہ یہ کہ ہماری مسلمانی ہونی ہے. شرمانے کی بات یہ لمحہ فکریہ. ہم مختون ہیں، ہمارا ختنہ ہوا ہے، بس یہی نشانی رہی رہی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوستو جو پریکٹیکل مسلمان کو ہونا چاہیے. میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا گیا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا جس میں نہ کوئی شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے. اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، یہاں سے جانا کیا جانا. اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. We are just like a photocopy of Muslims. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں. مسلمان کا مسلمان یاد رکھنا دھاندلا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیٹ پر پتھر اٹھا اٹھا کر اسلام کی بیچ کی یابیاری کی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے، توجہ چاہوں گے اس نکتے پر، جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر.
مسلمان نہیں ہے جنہیں دیکھو تو خدا یاد ہے اور دل کی دھڑکن کہے جب بندہ ایسا ہے تو مولا نہیں ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جسے دیکھتے دل میں خشیت الہی کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے رستم اور سہراب کے کلیجے کو تھرتھرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، ایمان دیکھو، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی، دیکھیں کتنے لوگ اتحاد جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک پتر، توجہ چاہوں گا، ایک لیٹر، ایک خط کیا لکھا، اس روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مصطفیٰ کی راہ میں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جنہوں نے میدان فتح قادسیہ کے وقت جب حضرت سعد بن ابی وقاص کمان میں شامل ہو کر جب ایران کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو سامنے دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہروں نے ان کے ارادے کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ ان لہروں میں ان صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اس دل فریب منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کو۔ وہ ایسے مسلمان ہیں کہ یہ گرم بات سن کے بھی ہم گرم نہیں ہو پاتے، انتہائی بے شرم مسلمان۔ اس لیے پہلے ایمان try to become a solid Muslim, perfect Muslim۔ اتنا آسان لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں ہو۔ یا تو کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کی یہ خوف کتنا قیمتی بندہ، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، بندہ جس سے جتنا ڈرتا جاتا ہے اتنا دور بھاگتا جاتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، سڑک پہ چل رہے ایک ناگ آ جائے اور ہاتھ میں ڈنڈا نہیں، کیا کرو گے؟ بولو شرماؤ نہیں، بولو بھاگو۔ گھر میں بیٹھے تھے آگ لگ گئی، کیا کرو گے؟ یہ انسان منو ویگیانک روپ سے جس سے جتنا، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لیکن صرف میرے دوستوں، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے اتنا انمول ہے، اتنا اوشوسنیہ ہے، اتنا لاجواب ہے، انکریڈیبل، فینومینل، پرٹیکولر، اتنا اوسم اور اتنا بہترین ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ If you want to get closer to Allah, then you have a fear of Allah۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کرو، ڈرنا شروع کرو۔ جیسے جیسے ڈرتے جاؤ گے ویسے ویسے قریب ہوتے جاؤ۔ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہم نے سب سے ڈرنا کیوں شروع کر دیا؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اپنے کردار و عمل کو بناؤ، خواجہ اویس قرنی جنگل میں عبادت کر رہے، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی اور ایک بھیڑیا گردن گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا۔ بھیڑ نہیں، بھیڑیا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ شیر ہوتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، کیونکہ شیر جو ہے جتنا ڈینجر ہوتا ہے نا اتنا ہی غیرت مند بھی بادشاہ ہے، غیرت ہوگی۔ شیر اگر پیٹ بھر کے کھا پی لے تو تم اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو، کچھ نہیں کرے گا۔ اور یہ میں سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ چند سال پہلے میں ادھر زمبابوے زمبیا کی طرف تھا، جنگل میں میرے ساتھ یہی واقعہ ہوا۔ When I fed the lion properly, then I started to walk with the lion۔ اس کے ساتھ ٹہلنے گھومنے لگا۔
500 मीटर तक चला, न वो मुझसे डरा न मैं उससे डरा। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। सबके बस का रोग नहीं है, लोगों को स्टिंजा हो जाता है। और लेकिन मेरे साथ अजीब हुआ, हमारे इस्लाम वाले लोग हैं सुनेंगे, मेरे साथ ऐसा था, मैंने जैसी शेर की पूंछ पकड़ी उसने खुद इस्तिंजा कर दी और ऐसा किया कि मुझे अपने आप को बचाना पड़ा कि चीख न लगे। तवज्जो, हंसते हंसते क्या समझ में आया कि शेर खतरनाक होता है लेकिन गैरतमंद। पेट भरा है तो किसी को तंग, लेकिन भेड़िया लकड़बग्घा ऐसा परिंदा होता है मेरे दोस्तों कि अगर इतना पेट भरा हो कि पेट नहीं गर्दन तक खा लिया और सामने बकरी भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचे चाहे जाए, इसीलिए तो वो है ना। और यहाँ अजीब मंजर, ख्वाजा ओवैस से इबादत करना, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, उसने जब ये ऐसा अद्भुत, ऐसा अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल ऐसा मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने हजरत ख्वाजा ओवैस से पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस से करनी ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर लगता है। सुभान अल्लाह, मेरी बकरियों को भी। तब वो क्यों का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। अब वो क्यों का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरता। इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते, if you want to put fear up, उनके अंदर डालना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे भारत एकता और अखंडता को खंडित करने वाले तत्व हमसे थरथराए, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे समाज को बिगाड़ने वाले तत्व साइड में लग जाएं और उनके अंदर डर पैदा हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को कभी हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर सबक सिखाना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि पानी भी पियो, शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी कमाओ, हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और दूसरी यात्राएं भी करो। अल्लाह से डरने का मतलब हजरत सैयदना गौसे पाक की सीरत से पता चलता है। अल्लाह से डरने का मतलब कि 24 घंटा 24/7 अराउंड द क्लॉक बस ये ध्यान रहे कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। आपके मुंह से सुभान अल्लाह तो निकल गया, गर्दन भी हिल गई, मगर प्रैक्टिकल में आओ। अगर तुम्हारा ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा है, मजा लेके कोई गलत काम करो। जैसे ही तुम शराब की बोतल को हाथ लगाओगे, अंदर से ईमान बोलेगा फेंक दे बोतल, अल्लाह देख रहा है। जैसे ही तुम किसी पर बुरी नजर डालोगे, अंदर से आवाज आएगी आंखों को बंद कर ले, अल्लाह देख रहा है। लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। इसीलिए हम नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं। यहाँ जिन मुसलमानों का जिक्र शायद में हो रहा है वो हम लोग वाले हैं ही नहीं।
وہ مسلمان ہیں جن کی صرف زبان ہی نہیں ان کی روح بھی کلمہ ہے۔ اللہ دیکھا، یہی معیار ایمان۔ میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب چچا ہمارے 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں تب مسجد جانا شروع کرتے ہیں، اور سنی مسجدوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ سارے سینئر سٹیزن مسجد ہی میں ملیں گے، جونیئر سب کرسی پہ بیٹھے ہوئے، سینئر سب مسجد میں ملیں گے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو سب سے زیادہ بوڑھا ہوگا اسی سے کہا جائے گا اذان۔ یہ ہماری سنی مسجدوں کا حال ہے۔ عزیزان اللہ، آپ ذرا سوچو یار، شرم کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اذان دینے کا ثواب میں اپنی امت کو بتا دوں کتنا ثواب ہے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ آور سبقت کریں گے، جھگڑا کریں گے کہ میں اذان دوں گا، لیکن اس کو حضور نے سیکرٹ رکھا، اسی لیے صرف بڈھے اذان دیں گے۔ اسی لیے میں بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ وہ تو جھک مار کے نیک کام کرتا ہے۔ میں 20-23 سال کے گبرو کڑیل جوان کی مثال ایک جوان جس کا خون بھی جوان، جذبہ بھی جوان، عمر بھی جوان، اپنی قوم کا سپہ سالار سفر پہ نکلا، راستے میں جو کچھ کھانے پینے کا اس کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ 15-20 میل کا سفر کیا تو بھوک لگی، کھانے کی کچھ تھا، لیکن بغل میں کیونکہ ندی تھی تو اس نے سوچا چلو پانی پی کے کچھ راہ کا سانس لے لیں، مگر پانی سے تو پیاس بجھتی ہے، بھوک نہیں لگتی۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان پھر پریشان، یا اللہ کیا کروں، میں تو جتنا کچھ کھانے پینے کا لایا تھا سب میری بوتلی میں ختم ہو گئے۔ زندگی میں کبھی اس نے حرام کا ایک دانہ نہیں کھایا کیونکہ اس کا ایمان یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اسے کھجور کا باغ ملا، کچھ تازہ کھجوریں لٹکی ہوئی تھی، دل میں سوچا کہ چند کھجوروں کو توڑ کے کھا لوں، بھوک مٹا لوں، لیکن جیسے ہی کھجور کی جھاڑ کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے، اندر سے آواز آئی، کیا سمجھ رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے چوری نہیں کی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، قدم اس کے لڑکھڑانے لگے، عجیب و غریب کیفیت میں قدم اس کے لڑکھڑانے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ راستے میں ایک مری ہوئی چڑیا دی، شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ اگر کھانے کا کچھ نہیں ہے اور سامنے کوئی مردار یا غیر حلال کھانا ہے، حرام کا، جان نکلنے کا ڈر ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر لیا۔ ایسے ہی پیاس لگی ہے، اب نہیں پئیں گے تو جان نکل جائے گی، اور سامنے شراب کی بوتل ہے تو شریعت نے کہا اتنا پی لو کہ جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری بوتل گڑ 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 وہ سب حرام۔ اس نوجوان کو فتویٰ پتا تھا لیکن اس کے تقوی کو سلام، اس نے اس چڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ بھون کے کھا لو، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اس نوجوان کو اتنی پسند آئی کہ رحمت خدا کو جوش آ گیا، اور جس ندی کے کنارے وہ چل رہا تھا اسی ندی کے کنارے ایک لال سرخ سیب اسے نظر آیا۔ سیب اتنا لال تھا کہ اس کو دیکھتے ہی چہرہ نوجوان کا اتنا لال ہو گیا خوشی سے، جتنا لال وہ خود سیب نہیں تھا۔ اس کے بعد اسے دھویا نہ دیکھا، آؤ نہ دیکھا، تاؤ کھا لیا۔ سیب کو کھایا تو جسم کو راحت ملی، تھوڑی سی طاقت ملی، جب طاقت ملی تو جسم کو تحریک حاصل ہوئی اور سب موومنٹ آیا باڈی میں۔ جب موومنٹ آیا تو دماغ کی بتی جلی، جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان حیرت میں، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہوا، یہ کیا غضب کر دیا میں، یہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، مجھے تو اس کے مالک سے لینا چاہیے تھا، یہ کیسے میں نے کھا لیا، اب میں کیا کروں؟ دور دور تک اس
نے نظر دوڑایا کوئی مالک نظر نہیں آیا. نوجوان اندر اندر پشیماں ہے, یا اللہ اب یہ سیب ہضم ہوگا, لتھڑا بنے گا, پھر خون کا ایک قطرہ بنے گا, پھر وہ ناپاک قطرہ میرے شریر کے سارے خون کو ناپاک کر دے گا. اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بنے مجھے اس کے مالک تک پہنچا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ کے اسے حلال کر. ذرا اس نوجوان کا جذبہ دیکھو, یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں, جذبہ دیکھو. اچانک اس کے من میں خیال آیا کہ ایک کام کرتے ہیں, جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آیا چلو ادھر ہی چلتے ہیں, شاید کوئی سراغ مل جائے. نوجوان چلتا رہا, چلتے 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 میلوں کا سفر طے. آخرکار اسے ایک سیب کا جھاڑ ملا جس کی ایک ٹہنی ڈالی جو ہے وہ بالکل سطح آب سے پانی سے ملی ہوئی تھی. اس میں لال لال 3-4 سیب لٹکے تھے. نوجوان کے من میں فوراً خیال آیا, ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا. چلو اندر باغ میں چلتے, بغیچے میں شاید اس کا مالک دکھ جائے. نوجوان اندر آیا گا, کوئی ہے کوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک باغباں, ایک مالی شیخ فانی بوڑھا انسان ہاتھ کو ڈنڈا لے کے باہر آیا. کہاں بولو میں, کیا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ ہاں میں ہی باغباں ہوں, میں ہی مالک ہوں. بولو کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا مجھے معاف کر دو, میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. گناہ کر دیا؟ معاف کر دو, کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا. میرے باغ کا سیب؟ ارے یہاں کوئی آیا ہی نہیں تو تو نے کھایا کیسے؟ میں تو یہاں بیٹھا. تب نوجوان نے اپنا پورا قصہ سنایا, اپنا پورا قصہ ڈیٹیل میں سنایا کہ میری کیا کیفیت تھی اور کس جھٹکے میں نے سیب کھایا اور پھر کس احساس نے مجھے تڑپایا اور کیوں میں یہاں آیا. پوری کہانی سننے کے بعد اس شیخ کا, اس بوڑھے کا ماتھا ٹھنکا. 20-23 سال کی عمر میں اللہ کا اتنا ڈر. اب جو چاہوں گا نوجوانوں, اتنا اللہ کا ڈر, اتنا خوف خدا. ایسا لگا جیسے اس بوڑھے کی امید کی کرنیں جگمگانے لگی. ایسا لگا جیسے اس کی تلاش کی انتہا ہو گئی. ایسا لگا جیسے اس کی مراد پوری ہو گئی. مگر اس شیخ نے کہا, اے بیٹا تو نے بہت بڑا گناہ کیا. کسی ماں کے لال میں دم نہیں ہے میری اجازت کے بغیر میرے باپ کو ٹچ کرے اور تو نے سیب کھا لیا. اتنی آسانی سے تجھے معاف نہیں کروں گا. کہا بابا جو چاہو کر لو لیکن بس مجھے معاف کر دو. کہا میری شرط ہے. کہا مجھے منظور ہے, آپ جو چاہو شرط ہے. آپ کہو تو میں آپ کے کپڑے دھویا کروں, آپ کا برتن دھویا کروں, آپ کے پاؤں دباؤں, آپ کے باغ میں پانی ڈالوں, جو کچھ کہو کروں گا لیکن ابھی مجھے معاف کرو. اس بوڑھے نے کہا, شیخ نے, نہیں یہ سب نہیں کرنا, بس میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا. آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے یہ فیس بک انسٹاگرام والا, تو کہتا ہے بابا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں, آپ کا جمائی بننے نہیں آیا. مگر اس نوجوان کے تقوی کو اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم ابھی مجھے معاف کرو, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار, کوئی پرواہ نہیں, بس مجھے معاف کرو. اس شیخ نے کہا دیکھ ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے بعد تو بعد میں یہ کہے کہ یہ بوڑھے نے کون سی لڑکی تھما دی, اس میں یہ کمی, اس میں وہ کمی, ایسی کمی ویسی کمی. اس لیے میں سب کچھ تجھے بتانا چاہتا ہوں. بیٹا میری جس بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے. اچھا, اور سن کان سے بہری ہے. نوجوان نے کہا اچھا, اور سن منہ سے گونگی ہے, کانٹ اسپیک. اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے. اچھا, اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے. آج کل کے یہ بے حیا نوجوان ہوتے ہیں, یہ انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے والے کہتے ہیں بابا یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا, جو اندھی بھی ہو, بہری بھی ہو, گونگی بھی ہو, لولی بھی ہو, لنگڑی بھی ہو. اس نوجوان کو بھی جھٹکا لگا. ایسا میرا دل کہتا ہے کہ احساس ہوا, کیونکہ بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ ایک ایسا جیون ساتھی
آپ اس کا سہارا بنے، وہ آپ کا سہارا بنے۔ نوجوان کے پاس بھی نفس ہے، ایسا نہیں کہ بالکل بے نفس تھا، نفس تھا۔ ایک جھٹکا لگا کہ یار میری زندگی میں میری اردھانگنی ایسی جو ایک لمحہ میرا سپورٹ نہ کر پائے، اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی، یہ سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا، لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سمجھا۔ اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے ابھی اسی جگہ معاف کرنے والے ہو، وعدہ کرو رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں۔ اتنا کہنا تھا اس شیخ نے، دونوں کی شادی سادے انداز سے کر دی۔ اس کے بعد رات آئی تو کہا بیٹا جا، آج شب زفاف ہے، شب عروس ہے، سہاگ کی رات ہے، جا اپنی دلہن سے مل۔ نوجوان جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو من میں خیال آیا کہ میری بیوی تو اندھی بہری گونگی لولی یہ نہ ہلے گی نہ ڈولے گی نہ سنے گی نہ دیکھے گی نہ بولے گی، لیکن سلام کرنا تو حضور کی سنت ہے۔ میں سلام کروں گا چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے۔ تاریخ کے اوراق کہتے ہیں میرے دوستوں کہ جیسے ہی اس نے دستک دی، یہ مسلمانوں نے آج کل چھوڑ رکھا، اسلام کا شعار ہے جب کسی کے کمرے میں، اپنے بھائی کے بھی کمرے میں جاؤ تو دستک ضرور دو، اور جب تک اندر سے یہ آواز نہ آئے آ جائیے تب تک نہ جائیے۔ لیکن اسے انگریزوں نے لے لیا، ہم نے بھولا، اور جبکہ یہ حتیٰ تستأنسوا دس سے قطعی ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو اس وقت تک دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ تعارف نہ ہو جائے، پہچان نہ ہو جائے۔ لیکن ہم کاٹ سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنی حقیقی بیوی کے دروازے کو دستک دی، کیوں؟ کیونکہ سنت ہے، معلوم ہے سنے گی نہیں لیکن دستک دی۔ جب دستک دی تو ایک آہٹ محسوس ہوئی اندر سے، اس نے کنفرم کرنے کے لیے دروازہ کھولا، سلام کیا تو سلام کا جواب ملا۔ منظر ایسا تھا کہ نوجوان کی نظر مازاغ البصر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہاں نہ کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی گونگی، نہ کوئی لنگڑی، بلکہ ایسی خوبصورت خاتون جیسے لگا کہ جنتی حوروں نے اس کا سنگار کیا۔ آج کا نوجوان ہوتا ہمارا ٹائپ کا تو کہتا لگتا میری بیوی کا کمرہ کوئی اور ہے، یہ غلطی سے میں یہاں آ گیا، چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کرو۔ مگر اس نوجوان کا تقویٰ دیکھو، اس نے جیسے یہ منظر دیکھا بھاگا، اور اب کسی نرمی کے ساتھ نہیں، بڑی سختی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے غصے میں اس نے بوڑھے سے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ کیا ہوا؟ کہ ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا سیب کھا کر، اس کے بدلے میں اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی۔ اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا، جس کمرے میں تم نے بھیجا تھا اگر وہاں تو میری بیوی ہے نہیں، اگر مجھ سے گناہ ہو جاتا تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ مجھے لے چلو جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ کس شیخ نے؟ حضرت عبداللہ سومعی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نوجوان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا بیٹا جس کمرے میں تو گیا یہی تیری بیوی کا کمرہ ہے، جس محجبین کو تو نے دیکھا یہی تیری بیوی میری بیٹی سیدہ ام الخیر ہے۔ سن، یہی حور چہرے والی یہی تیری بیوی ہے، یہی حور جیسی تیری شریک حیات ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں۔ میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں یہ کبھی حرام بات بولی نہیں۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام بات سنی نہیں۔ میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے کبھی حرام چیز کو چھوا نہیں۔ اور سن، میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔
فرمائی ارے جب میں نے دیکھا کہ ایک تیرے اندر کہ ایک نہ کردہ گناہ، ایک نہ کیے ہوئے گناہ کی توبہ کے لیے جب تیرے اندر اتنی تڑپ دیکھا، اللہ کا اتنا تقوی دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ سے بڑا بے مثال جمائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا سمجھے جب حضرت توجہ چاہوں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ اسی لیے اگر اپنی آنے والی نسل کو اچھا بنانا ہے تو خود اچھے بن جاؤ، خود اچھے رہو گے تو بچے بھی اچھے رہیں گے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں سے چھپ کر فلمیں دیکھیں گے تو کل ان کے بچے اپنے بچوں سے چھپ کے فلمیں دیکھیں گے۔ اپنے کردار و عمل کو سمجھو۔ دو نیک سیرت لوگ ملے رزق دیکھیں، ایسا غوث اعظم اس دنیا میں آیا جس کی نظر لوح محفوظ پر رہی۔ وہ غوث اعظم نکلے تو نکلتا ہوا سورج انہیں سلام کرے۔ وہ قدر و منزلت کی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ہو۔ وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پہ مشیت کی نگاہ ہو۔ وہ غوث اعظم جو پل بھر میں مردے کو زندہ کر دے۔ ارے مردے کیا، اگر بچپن میں اپنے نانا جان سے بھاگتے ہوئے کسی قبرستان سے گزرے اور کہتے ہیں مردو اٹھو اٹھو نانا آ رہے ہیں، تو پورا قبرستان خالی ہو جائے۔ یہ رزلٹ ہے تقوی کا میرے دوستو۔ اسی سے محبت سے پہلے مودت کا درجہ ملا۔ 15 پارے کے حافظ ہو کر پیدا ہوئے، کیوں؟ کیونکہ معاملہ محبت کا نہیں، مودت کا۔ مودت کا ہے، یہ مودت ہی تو ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس محبوب کا پرتو غوث پاک کا ہے۔ یہ مودت ہے۔ اس راز کو بھی سمجھنا۔ میرے جد کریم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی موری سے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، لگ بھگ 650 پونے 700 سال پرانی بات۔ دکن میں جلسے ہوتے ہیں، جیسے یہ جلسہ ہو رہا ہے، ان کے مریدوں نے وہاں جلسہ رکھا۔ مخدوم پاک کی تقریر ہو رہی تھی، سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ۔ سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ یعنی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ولایت کا چلن نبوت کے پتھ پر۔ کچھ پلے پڑا، یعنی ایسا چلن کہ جب کوئی ولی اس پہ چلے تو چہرہ ولی کا ہو، جلوہ نبی کا۔ چہرہ ولی کا ہو، جلوہ اس کو ذرا کیچ کرنا، یہ بڑی خاص بات، پوری تقریر کی روح ہے۔ اگر یہ نکل گیا تو سب نکل گیا۔ نبوت کے پتھ پر بولتے 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 مخدوم پاک نے کہا کہ سنو، ہر ولی کے صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دو ہی چار لوگوں نے گردن ہلائی، ہو سکتا ہے پرتو اوپر سے چلا گیا۔ میں آسان کرتا ہوں، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے۔ ابھی مزہ نہیں آ رہا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کی ذات کا شیڈو ہوتا ہے۔ سیدہ پیچھے والے تو ہلے ہی نہیں۔ چلیے میں آسان کر دیتا ہوں، ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سایہ سمجھ میں آیا؟
اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا آپ نے مجھے کیوں بولا. چلیے مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو سمجھیں یہ سارے ولی کی بات نہیں ہوتی. ولایت میں بھی درجے ہیں. سب سے ٹاپ رینک جو ہے ولی وہ صدیق ہے. کیا ہے؟ اسی لیے تو صدیق اکبر ٹاپ ہے. اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیٹیگری ہے. ٹاپ پہ نبی ہے، ان کے بعد صدیق. یہ اور بات ہے کہ خلفائے راشدین میں جو 4 ہیں شروع کے، وہ چاروں کے چاروں صدیق ہیں. ابو بکر بھی صدیق ہے، فاروق بھی صدیق ہے، عثمان بھی صدیق ہے، علی بھی چاروں صدیق. اور یہ ضروری نہیں کہ جو صدیق ہو وہ شہید نہیں ہوتا. علی کی قسمت دیکھو، وہ صدیق بھی ہیں شہید بھی ہیں. عثمان صدیق بھی ہیں شہید بھی ہیں. عمر صدیق بھی ہیں شہید بھی ہیں. توجہ چاہوں گا تو اس کو یہ جو رینک ہوتی ہے نا صدیقیت، یہ ٹاپ رینک ہے. اب آپ کی زبان میں بتا دوں تاکہ آپ جلدی سے کیچ کر لیں. تصوف کی اصطلاح ہے یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ جیسے منترالیہ بڑھتا ہے نا، ان کو سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں. تم یہاں کے کتب ہوگے، تم یہاں کے غوث ہوگے، تم وہاں کے ابدال ہوگے، تم وہاں کے اوتاد ہوگے، تم وہاں کے اوتاد ہوگے، تم وہاں کے ارباب ہوگے، تم وہاں کے رجبہ ہوگے، تم نقبہ ہوگے، تم نجبہ ہوگے، تم یہ ہوگے. تم یہ جو درباری سرکاری پورٹ فولیوز ہیں یہ اولیاء صدیقین کی، انہی کے بارے میں مخدوم پاک فرماتا ہے کہ ہر ولی یہ صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو سایہ ہوتا ہے. اور ایسا پرتو، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، بات باریک ہے. ایسا سایہ ہوتا ہے اسماعیل صاحب کہ جس نبی کا وہ پرتو ہوتا ہے اس نبی کے معجزات کرامت کے روپ میں اس ولی سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ پڑھو. آپ نے مخدوم پاک میں ایک مثال دی، مخدوم پاک نے ایک مثال کی تھی، کہا جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ پیر ترکستان، یہ سب ارطغرل الغازی کے بھی دادا پیر، بلکہ خوارزم کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ پیر ترکستان. ان کے بارے میں مخدوم اشرف فرماتے ہیں یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ، یعنی حضرت موسیٰ کے معجزے کرامت کے روپ میں نجم الدین کبرا سے ثابت. توجہ ہے نا؟ کرامت جیسے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نجم الدین کبرا کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا. وہ بھی اپنے ڈنڈے سے کمال دکھاتے تھے، یہ بھی اپنے ڈنڈے سے کمال دکھاتے تھے. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پتھر پہ مارا، پانی کی دھارا نکلی. نجم الدین کبرا نے بھی مارا، پانی کی دھارا. انہوں نے مارا تو ان کا معجزہ کہلایا، انہوں نے مارا تو ان کی کرامت کہلایا. اسی کو کہتے ہیں ولایت کا چلن نبوت کے پتھ پر. کچھ پلے پڑا بات بڑی بھاری ہے، یہ تصوف کے منتہی اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن آئیے بات چل ہی رہی کہ آپ کے خلیفہ آگے بڑھے مخدوم پاک کے اور عرض کیا حضور سرکار آپ، میرے سرکار آپ کس کے پرتو؟ تو مخدوم پاک کے چہرے پہ ایک جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سنو واللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. سنتے ہی کسی پہ حیرت نہیں ہوئی. سارے آپ کے جتنے مرید خلفاء تھے کہ حضور ہم جانتے تھے، سب نے کہا سرکار ہمیں پتا تھا، بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. ہم جانتے تھے جیسے وہ احرام پوش، آپ بھی احرام پوش، وہ بھی تاریک الدنیا، آپ بھی تاریک الدنیا. انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی. وہ بھی مسیحا، آپ بھی مسیحا. وہ بھی علاج کریں، آپ بھی علاج کریں. انہوں نے مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا. انہوں نے بھی گھر بار چھوڑا، آپ نے بھی سارے پریوار چھوڑا. ہم جانتے تھے مگر ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. مگر اے خانلہ والوں مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت
آپ سب کی پوری جماعت میں کوئی دوسرا نجم الدین کبرا نہیں جو مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی دوسرا مخدوم اشرف نہیں جو مرتبہ عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو مرتبہ آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ نہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں، بلکہ مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عشق نے جواب دیا، کہا سن، جس طرح توجہ چاہتا جس طرح ولیوں جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ And that was the main reason why، یہی وجہ تھی میرے دوستوں کہ جب میرے غوث نے کہا قدمی، توجہ رہے، قدمی۔ اب دیکھیے مودت، ود کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی کے لیے کسی کے دل میں عشق محبت ڈال دے تو ہوتا کیا ہے؟ غوث پاک نے جب فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب غوث پاک نے کہا تو انکار کسی نے نہیں، پیچ کر کسی نے، جس نے جہاں سنا، خانقاہ میں سنا تو انکار نہیں کیا، درسگاہ میں سنا انکار نہیں کیا، درگاہ میں سنا انکار نہیں کیا، جنگلوں میں سنا انکار نہیں کیا، دریاؤں میں سنا انکار نہیں کیا، کشتیوں پہ کسی نے سنا کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے گردنیں جھکا دی، انکار کسی نے نہیں کیا۔ بلکہ اس وقت تو حد ہو گئی جب خراسان کی چوٹی پر خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، ولی ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری نے جب سنا، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ صدقت یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ نے سچ کہا۔ ارے ہماری گردن ہی کیا، بل علی عینی و رأسی، بلکہ آپ کا قدم ناز ہماری پلکوں پر ہے، ہمارے سر پر ہے۔ کسی نے کہا سینے پر، کسی نے کہا دل پر، کسی نے کہا جگر پر، کسی نے کہا دھڑکن پر، کسی نے کہا چہرے پر، انکار کسی نے نہیں کیا۔ ارے یہ فاسق انکار کرے تو کرے، بریلی چل، عاشق ابن عاشق نے جب کہا تو یوں کہا کہ یا رسول اللہ یہ دل یہ جگر ہے، یا غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آقا یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ فاسق نہیں عاشق سمجھتا، کیوں کسی نے انکار نہیں کیا؟ کیوں؟ بس یہی نکتہ سمجھانا ہے۔ What was the reason؟ کیوں کسی نے انکار نہیں کیا؟ آج تو اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ میرا پاؤں مریدوں کے گردن پہ ہے تو دو چار مرید کھڑے ہو جائیں گے، اے بابا ہاتھ دیا ہے پاؤں تک نہ جاؤ۔ لیکن غوث پاک نے کہا کسی نے انکار زور سے بولو نہیں کیا۔ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، توجہ رہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم تو عبد القادر کا ہے، مگر اس میں دم مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم مصطفیٰ کا ہے۔ عزیزان اللہ، یہ ہے محبت اور محبت میں ایک فرق اور بھی ہے۔ محبت میں خود کا بھی خیال رہتا ہے، محبوب کا بھی خیال رہتا ہے۔ مجھے کسی سے محبت ہو تو مجھے اس محبوب کی تو یاد آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال ہے کہ میں بھی ہوں۔ اپنے استعداد کو آدمی بھولتا بولو یار نہیں ہے۔ مودت جو ہے وہ منزل عشق ہے، اس میں معاملہ الٹا ہے۔ مودت میں صرف محبوب کا خیال رہتا ہے، اپنا رہتا ہے۔ یہ ہے مودت۔ اب آؤ قرآن میں یہ لفظ اور اس کا تقاضا کس سے کیا گیا ہے، اسی پر بات کو ختم کرو۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إلا المودة في القربى. حضور نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں حضور نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کہلوا رہا ہے اے محبوب مانگو، فرما دو اپنے چاہنے والوں سے کہ اگر اجر رسالت کا بدلہ کچھ دینا تو بس میرے گھر والوں سے محبت مودت. اور سمجھ آیا مودت کسے کہتے ہیں؟ بدھ مودت کرو، یعنی تیرے باپ کو بھی کرنا پڑے گا، یہ ہے مودت. نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا، یہ ہے مودت. تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا. اسی لیے سیدوں سے پیار کرنا سنت نہیں، نفل نہیں ہے، فرض ہے. کیا ہے؟ You have to love. If you are Muslim, you have to love. مسلمان ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، کیونکہ یہی محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ حضور نے نہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، کبھی اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ سرکار نے کیوں نہیں مانگا اور اللہ نے کیوں منگوایا. بس یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو فنا فی اہل بیت تھے، آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ من ہم ہؤلاء الذین قرابۃ الذین وجبت علینا مودتہم، آپ کے وہ گھر والے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی. کتنے سمجھدار ہوتے تھے صحابہ. آیت نازل ہوئی، ابو ہریرہ سمجھ گئے اب سیدوں سے پیار کرنا سنت نہیں واجب ہے. کون ہیں آپ کے گھر والے جن کی محبت ہم پر بولو واجب ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے. اتنا سننا تھا، حضور نے اشارہ کیا یا علی تعال، اے علی آ جا. مولا علی کو آگے بلایا یا فاطمہ یا قرۃ عینی تعالی، اے میری بیٹی آ جا. جناب سیدہ حضور کے پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، حسنین کریمین کھیل رہے تھے. سرکار نے فرمایا یا علی بنایا یا اہل یا شباب اہل الجنہ تعالی، اے میرے بچوں حسن حسین آ جاؤ. دونوں اپنے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے آ گئے. سرکار نے دونوں کو زانوں پہ بٹھایا، اپنی کالی کالی کملی کو پھیلایا، ان چاروں کو اس میں چھپایا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی و قرابتی، یہی میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار ہیں. آگے فرمایا اللہم انی احبہم و احب من یحبہم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور قیامت تک ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرتا ہے. آپ ذرا سوچو what does mean by مودت. محبت دل میں رکھنا ہے، مودت اسے باہر نکال کے دکھانا ہے. جن کے مقدر میں تھا انہوں نے دکھا دیا، جن جو نہیں دکھانا چاہتے تھے یا کسی مجبوری سے رک گئے. لیکن جنہیں دکھانے کا موقع ملا دشت کربلا میں دکھا. ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب آقا حسین علی جدہ علیہ السلام شب عاشور میں سب کو اکٹھا کر کے کہا اے زہیر بن قیل، اے حبیب بن مظاہر، اے عبداللہ بن عمیر، اے بنی یوشجا کے جوانوں، جاؤ رات کے اندھیرے میں جاؤ، ہمارا رزلٹ کل طے ہے، کل یوم عاشورہ، کل ہماری شہادت طے ہے. کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ جاؤ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا جان سے تم سب کے لیے شفاعت کی سفارش کروں گا. تمہارے لیے میں کھڑا ہوں گا کہ تم نے مجھے شب دیجور میں بھی تنہا نہ چھوڑا، مگر خدا کے لیے اپنی جان بچاؤ. جاؤ. آج کے مرید ہوتے تو اپنے پیر کے قدم بوسی کر کے چلے جاتے کہ میرا پیر کتنا دیالو ہے، کتنا ہمارا دھیان رکھنے والا ہے. مگر ان انصار اہل بیت کو سلام، ان باوان اہل بیت کو سلام، ان ناصران اہل بیت کو سلام، ان غلامان اہل بیت کو سلام. انہیں پتا تھا اب تک تو ہم محبت کر رہے تھے، آج مودت کا موقع، مودت کا موقع ہے. تب تک حضرت زہیر بن قین آگے بڑھے اور عرض
کیا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اے شہزادہ گلگو قبا، اے راکب دوش مصطفیٰ، اے نائب محمد مصطفیٰ، اے جگر گوش علی مرتضیٰ، اے نان بھائی جگر پارے فاطمہ زہرا، اے حسین ابن علی، اگر ہمیں آپ کو چھوڑنا ہوتا تو ہم کربلا آتے ہی کیوں؟ ہم تو اپنے سروں پر کفن باندھ کے آئے ہیں اور اس پر مودت کا کلمہ ہم نے لکھوا دیا ہے۔ اے حسین، ہم نے وعدہ کر لیا ہے اپنے آپ سے کہ جئیں گے بھی تیرے ساتھ، کٹیں گے بھی تیرے ساتھ۔ That is called مودت۔ یہ ہے مودت۔ مودت کا عالم یہ ہے میرے دوستو۔ مودت پہ بندہ محبوب کے عیب نہیں دیکھتا، محبت میں دیکھتا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو بھی دیکھیں، پیار بھی کریں تو سمجھ جاؤ دونوں میں محبت ہے، مودت۔ لیکن اگر میاں اپنی بیوی پر سے کوئی حد سے زیادہ پیار کرے، بیوی اپنے شوہر کو ایسا پیار کرے کہ دونوں کی برائی دونوں کو دکھے ہی نہ، نظر انداز کر دے، سمجھ جاؤ یہ محبت نہیں، مودت ہے۔ اسی مودت ہے۔ سیدوں سے محبت کا حکم نہیں، مودت کا حکم ہے۔ ان کے نسب کو دیکھو، ان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے فاطمہ زہرا کے ڈی این اے کو دیکھو، ان کی لینیج دیکھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم ہر حال میں واجب ہے، ان اینی سرکمسٹانسز واجب ہے، چاہے سید فاسق ہو، فاجر ہو۔ بلکہ فتاوی رضویہ میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے، بد مذہب سمجھے، مزگائی، بھٹکا ہوا، تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے، جب تک کہ اس کی بد مذہبی اتنی نہ بڑھ جائے کہ کفر تک پہنچ جائے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، حاشا اللہ، اگر کوئی سید معاذ اللہ کافر ہو گیا، اب اس کی تعظیم حرام، اب اس کی تعظیم کرنا روا، لیکن بد مذہب بھی ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم واجب۔ ذرا سوچو، کس منہ سے تم سیدوں کو آنکھ دکھاتے ہو؟ تم ایک جھوٹ بول دو تو فاسق ہے، سید جھوٹ بولے تب بھی تعظیم واجب، اور فاسق کی تعظیم حرام ہے، فاسق کی تعظیم حرام ہے، اس کی توہین کرنا واجب ہے، اور سید کی تعظیم واجب ہے، توہین کرنا حرام۔ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، تبھی تو پکڑنے والوں نے دامن تھاما تو سادی کی زبان میں کہا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ امام احمد رضا نے تھاما تو کہا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سامنے اپنے بیٹے کو پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت اپنے سامنے اپنے گھر والوں کی توہین کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے اپنے کردار و عمل کو سنبھالو۔ آج ہم جس غوث اعظم کے دامن کو تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ صرف ولیوں کا سلطان نہیں، وہ خاندان نبوت کی جان بھی ہے، شان بھی ہے، ان کی پہچان بھی، ہم سب پر احسان بھی۔ اب ذرا اپنے ماتھے کی نظر سے اس منظر کو دیکھو، محسوس کرو، جب جلوہ غوث اعظم ایسا ہے تو رسول اعظم کیسا؟ کہنے کو تو بہت کچھ باتیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں وقت بڑی تیزی سے چل نہیں رہا، بھاگ رہا ہے، اور میں اپنی واڑی کو بھی ایک صحیح موقع پہ ویران دینا چاہ رہا، کیونکہ جتنی مفید باتیں، ضروری باتیں، وہ میں اب تک پہنچا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے بس اسی کو ہضم کر لو، اسی کو ہضم کر لو۔ ایک آخری ایگزامپل دے کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، اور یہ وہ فائنل ٹچ ہے کہ بیٹھ کے محبت سے سن لیا تو اسی میں حج سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس میں اظہار کی شرط نہیں،
مودت ہے تو اظہار کی شرط ضروری ہے. حضور نے مودت کروانے کا سسٹم کیا بنایا وہ دیکھو. سرکار نے فرمایا احب اللہ، بخاری شریف ہے، مسلم شریف متفق علیہ، احب اللہ لما یغنوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے جو اس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی. اس ریزن سے، اس کارن سے کس سے محبت کرو؟ زور سے بولو، اللہ سے. آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے. کیچ کرو، پھر دوہرانا. حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت سے. سبحان اللہ. جس کو نبی سے محبت ہے اسی کو والے نبی سے محبت ہے. اسی کو پریکٹیکل وے میں لانے کے لیے اپنے آخری خطبے میں سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وعترته. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں پاورفل نہیں کہا، بھاری، ثقلین، heavy. I'm going to leave most two heavy things amongst you. If you keep holding it، اگر اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ ہونے والوں جان جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا کتاب اللہ و اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، میرے گھر والے، یعنی قرآن اور حضور کا خاندان، سبحان اللہ. دونوں کو گیٹ ٹوگیدر. اب دیکھو شیعوں کا کیا پرابلم، اہل بیت کو پکڑا قرآن کو ڈھیلا کر دیا چلے گئے. ان کا کیا پرابلم، قرآن کو پکڑا اہل بیت پہ ڈھیلے ہو گئے چلے گئے. یہ ہم اہل سنت ہیں، نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ خاندان کو چھوڑتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کا ساتھی اللہ نے اہل بیت کو کیوں، نبی نے اہل بیت کو کیوں بنایا؟ کیا صحابہ سے بھی زیادہ مقدس کوئی جماعت ہے حضور کے بعد؟ ایسی جماعت کہ اس نیل گگن میں بھی ایسی نورانی جماعت نہیں دیکھی ہوگی جسے ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کلہم عدول، سب کے سب عادل. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سب کے سب سچے ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار فرمائے اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب فرمائے لقد رضی اللہ عن الانصار والمہاجرین والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرمائے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. وہ صحابہ جن کے تقدس کی قسمیں قرآن کھائے. اتنی مقدس جماعت، قرآن کا ساتھی صحابہ کو اہل بیت کو بنایا. کسے؟ زور سے بولو یار. لگے کہ غوث پاک کے جلسے میں بیٹھا کسی تیجے 40ویں میں نہیں بیٹھا. اہل بیت کو بنایا کیوں؟ وجہ کئی ہے لیکن ایک وجہ بیان کر کے بات کرتا. وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی، بڑی ذمہ داری سے بولا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا سکے. صحابی اپنے دیکھنے والے کو کیا بنائے گا؟ تابعی اپنے دیکھنے والے کو تابعی بنائے گا. صحابی کسی کو صحابی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے، جس نے حضور، جو حضور کی خدمت میں رہا اور جس نے حضور کو دیکھا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا،
وہ کون ہے؟ صحابی. یعنی شارٹ کٹ میں کہیں تو دیدار مصطفیٰ موت علی الاسلام کا نام صحابی. ایک شخص جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ظہر سے پہلے، یعنی لگ بھگ 10-11 بجے کا 10 بجے کا ٹائم. غیر مسلم کا حضور کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد شہید ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. صحابی. صحابی ہے نہیں؟ گھر والے ظہر پڑھا انہوں نے؟ شرمائیے مت. نہیں پڑھی. فجر مغرب عشاء کچھ پڑھا؟ روزہ رکھا؟ حج کیا؟ زکات دیا؟ کوئی عمل آپ کو پتا ہے اس کا؟ ایک بھی عمل نہیں. 1 گھنٹے کا صحابہ اور درجہ معلوم ہے. غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، داتا لاہوری سے افضل، مدار اعظم سے افضل، مخدوم سمدانی سے افضل. میں تم سے پوچھتا ہوں، جو صحابہ کا عمل بہت دیکھنے کا شوق ہے، یہاں ایسے تھے، وہاں ویسے تھے، تو صفین میں ویسے تھے، تو جمل میں ویسے تھے، تو منبر پہ ایسے تھے، تو محل میں ویسے تھے. ارے بے وقوفوں، تم کس عمل کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی تو عمل سے بنتے ہی نہیں. عمل کا تو دخل ہے ہی نہیں صحابی میں. وہ 1 گھنٹے کا صحابی، اس کے پاس تو کوئی عمل تھا ہی نہیں. تمہیں کہنا پڑے گا کہ صحابی کسی کے اثر سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی نظر سے بنتے. پہلے وہ نظر لا. پر یہ سچ ہے کہ یا معاق کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول. توجہ چاہوں گا، پہلے وہ نظر لا. تو ظاہر ہے کہ جب دیدار مصطفیٰ ہی کسوٹی ہے صحابی بنانے کی، تو جب تک حضور ظاہری طور پہ ہوں گے تبھی تک نہ صحابی رہیں گے. کیچ کرو یار. سبحان اللہ. اب اگر قرآن کا ساتھی صحابی کو بنایا جاتا صحابہ تو 100 سال کے بعد، 125 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 150 سال کے بعد، جب دنیا میں ایک بھی صحابی نہ رہتا تو قرآن اکیلا رہ جاتا کہ نہیں؟ بولو. رہ جاتا. اور جب قرآن اکیلا رہ جاتا تو اس کی غلط تشریحات، غلط توضیحات، غلط تنقیحات، غلط توجیحات، غلط تفسیرات، غلط معانی، غلط انٹرپریٹیشن، غلط مفہوم مارکیٹ میں آ جاتا. یہ خاموش قرآن کو مسجدوں کے طاق پہ رکھا رہتا، لوگ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے رہتے. اسی لیے ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائے، تاکہ جب دشت کربلا میں قرآن کی عزت پہ حملہ ہو تو قرآن تو مدینے میں رہے گا، مگر بولتا قرآن کربلا کے رن میں اپنی جان دے گا. بولتے قرآن کا نام زین العابدین ہے، اسی بولتے قرآن کا نام محمد الباقر ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام جعفر صادق ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام موسیٰ کاظم ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام علی بن موسیٰ رضا ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام امام جواد النقی ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام امام ہادی التقی ہے، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام امام حسن عسکری ہے. ارے قادریہ گھبراؤ مت، اسی بولتے ہوئے قرآن کا نام غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ان حضرات کا دامن کبھی کمزور نہ رہے. یہ اللہ کی رسی ہے، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا. ادھر ڈگ ڈگ ہوگا نہ ادھر ڈگ ڈگ ہوگا. اور جتنی مضبوطی سے پکڑے رہو گے اتنی مضبوطی سے تمہاری محبت جو ہے وہ مؤدت میں بدلتی چلی جائے گی. مولا کریم ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت بشکل مودت داخل فرما، اور کوئی کہنے سننے میں گستاخی ہو مولا کریم معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.